معیشت کی جو بحالی کا پلان ہے یہ شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں کیوں نہیں دیا؟ ایک تو جوہری صاحب نے بتا دیا کہ یہ ریپیٹ ایمنسٹی اسکیم ہے پی ٹی آئی کے دور کی. دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ تب انہوں نے آئیڈیا کیوں نہیں دیا اپنے بھائی کو کہ آپ یہ آئیڈیا جو ہے وہ اپلائی کر کے تو معیشت بہتر کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کو کس نے کہا کہ نہیں دیا؟ اچھا تب دیا گیا تھا. یہ وہی معیشت بحالی کا پلان ہے جو اس پر نگران حکومت عمل کر رہی ہے. چونکہ نگران خود کوئی نئی پالیسی لے کر نہیں آئے, یہ وہی پالیسیز ہیں جو پی ڈی ایم حکومت نے طے کی تھیں, جس کے بہاف پہ آج آپ کو آئی ایم ایف جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی معیشت درست سمت میں ہے, کچھ معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ابھی مزید ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی آسانی سے یہ ریویو ہوا ہے. آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ جب آئی ایم ایف کے لیے ہم نے ہر طرح کے ترلے ہمیں کرنے پڑے تھے, اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب پرسنلی جو ہے نا, پرسنلی انہوں نے جو ملاقات ایک جسے کہتے ہیں نا سائیڈ لائنز پر ملاقات کی تھی جو آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہیں, اس کے اندر انہوں نے کچھ ایسی یقین دہانیاں کرائی تھی جس کے بہاف پہ پھر جو ہمیں یہ جو آخر میں جو ہمیں جو 6 بلین کا عمران خان نے لے کے جس پروگرام کو خراب کیا تھا, اور پھر اس کے بعد جو اس پلان کے پہلے وہ ریوائیو نہیں ہو سکا تھا, پھر دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ان سے اپنے پلان کی علیحدہ بات کی, وہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا. تب ہمیں یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ دیا گیا تھا, اور سٹینڈ بائی ارینجمنٹ اس لیے دیا گیا تھا کہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جو اس وقت سٹیپ لیے تھے, جو مشکل فیصلے جن کو آپ کو یاد ہوگا, وہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ ہم مائنس کر دیتے ہیں, جس میں چونکہ چوہری صاحب کے بل میں بھی اضافہ ہوا, میرے بل میں بھی اضافہ, مجھے تو وہ نہیں بھولتے, ٹھیک ہے, لیکن وہ تمام مشکل فیصلے پی ڈی ایم حکومت میں ہی ہوئے تھے, اور پی ڈی ایم حکومت کے ان فیصلوں کی وجہ سے ہی آج آپ کی نگران حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کے ہاں معیشت کو تھوڑا بہت, ابھی تو یہ نہیں, میں نے تو کل بھی کہا ہے کہ ابھی تو آپ کو آکسیجن ہی ملی ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو درست سمت میں ہے یا آپ کو بہت کو آپ نے کارنامہ کیا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ جس ڈیتھ بیڈ پہ تھے کم از کم اس ڈیتھ بیڈ پہ نہیں ہیں. آپ آئی سی یو میں ضرور ہو سکتے ہیں, کوئی آئی سی یو میں کہے گا, کوئی کہے گا نہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا یا پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا, لیکن آپ یو آر اسٹل جسے کہتے ہیں نا ایک آپ کو ایکسٹرنل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. وہ ٹریٹمنٹ اس وقت آئی ایم ایف ہمیں دے رہا ہے. یہ جو ابھی سلنڈر کی میں نے بات کی تھی اس کو وہ کیا. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے, چوہری صاحب کہتے ہیں کہ 2017 کی بات کیوں کی جاتی ہے. دیکھیے میاں نواز شریف 2017 کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس وقت تک وزیر اعظم رہے. ٹھیک ہے, بطور وزیر اعظم انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کی گفتگو کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو بڑی مزے بات, آج جب تک وہ سیٹ پر رہے اس کے بعد نون لیگ کی کوئی بات نہیں, صرف اور صرف نواز شریف کی بات ہے. اگر آپ مجھے موقع دیتی تو میں یہ بات بھی مکمل کر لیتا, پہلے بھی بہت ساری کی تھی. دیکھیے وہ کہتے کیا ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ان کا موقف ہے کہ میں جب تک وزیر اعظم رہا ہوں تو میں نے یہ اچیومنٹس لیں. ٹھیک ہے. اچھا اب جب وہ وزیر اعظم نہیں رہے, اس دوران ایک پوری کہانی ہے, اور ہم آئی وٹنس ہیں اس کہانی کے. میں اسلام آباد میں تھا, میں روزمرہ کے معاملات, رپورٹر سے بات چیت, ہم نے تو بڑا کچھ دیکھا. ہم نے تو فیصلے جو ہیں وہ کسی ہوٹل سے نکلتے بھی دیکھے, فوٹو کاپیاں بھی دیکھے, پتہ نہیں کیا کیا دیکھا. یہ نہیں, یہ سارا کچھ یہ ہمارے علم میں ہے. ججز کے ساتھ کیا سلوک ہوا, وہاں پہ کون کون موجود ہوتا تھا, ڈالے کیسے آتے تھے, سپریم کورٹ میں کیسے جاتے تھے, یہ سارے حالات ہم نے دیکھے. ان حالات میں جب نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا, پھر نہ صرف وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا, پھر وزارت عظمیٰ کے بعد ان کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹایا گیا, پھر پارٹی صدارت سے ہٹانے کے بعد ان کی زندگی اس لیے جیرن کی رکھی کہ وہ اس وقت کے لوگوں کا کہنا ہے, مجھے یاد ہے آج تک وہ باتیں وہ لوگ کرتے تھے, اس وقت ہمیں آج پیغام دیا جاتے تھے کہ یہ یاد رکھیں ہم نواز شریف کے کسی بندے کو یہاں رہنے نہیں دیں گے, نواز شریف کے بندے کو ہم کرنے نہیں دیں گے. پھر وہ باتیں آتی تھی, وہ 54 ایم این اے آج جو ہے نا چھوڑ کے جا رہے ہیں. کچھ چینلز پہ بڑی ڈرم بیٹنگ ہوتی تھی, اور وہ کبھی کبھار میں نے وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں بڑی سوگ بھی دیکھا کرتا تھا کبھی کبھار, اب آج کل نظر آتا ہے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف تو جب میاں نواز شریف بات کرے گا یا میں بات کروں گا, میں اپنے کسی ایکسپیرینس, جیسے میں نے ابھی آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتایا, میرے ساتھ اور بہت سے لوگ تھے, میرے ٹیم کے ممبر تھے, یہ نہیں کہ وہ کام نہیں کرتے تھے, وہ سارے کام کر رہے تھے, لیکن جب میں بات اپنی کروں گا تو میں اپنی کارکردگی کی بات کروں گا. جب شاہد خاقان عباسی آئے اس وقت تک حالات بہت خراب تھے, ان اے وے خراب تھے کہ آپ کا جو سسٹم تھا وہ لپیٹا جا رہا تھا. وہ بڑی مشکل حالات میں, وہ صرف آپ یوں آپ اس کو ایسے کہہ لیجئے کہ صرف وہ کہتے ہیں نا چلو جی یار حکومت پوری کر لو, بس یہ اتنا والا معاملہ تھا کہ چلو اپنا ٹائم پورا کر لو, وہ والے معاملات تھے. یہ اس طرح نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے, آپ آج دیکھیے, آج جب چیمبر میں گئے ہیں میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب, تو چیمبر میں بڑا پرتپاک استقبال ہوا ہے. جو لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے خاص طور پر شہباز شریف کی بڑی تعریف کی ہے. انہوں نے بجٹ کی بڑی تعریف کی ہے کہ 2023-24 کا جو بجٹ ہے وہ بہترین بجٹ تھا ملک کی تاریخ کا.
वो इकोनॉमी से रिलेटेड बंदा है ना, जो चेंबर का प्रेसिडेंट है, वो इकोनॉमिक्स को भी समझता है। मेरे से तो कम से कम ज्यादा समझता है, मुझे नहीं पता चॉइस से ज्यादा समझता ही नहीं समझता, मेरे से कम वो ज्यादा समझता होगा, क्योंकि वो या तो वो इंडस्ट्री से आए हुए हैं, हाँ जी, या वो ये जो आपकी दूसरी जो फाइनेंस की जितनी सेक्टर, जिसमें आपकी रिटेलर्स हैं, जिसमें आपके ताजर हैं, दूसरी बरादरी, वो जहां से भी है। देखिए वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने बेहतरीन बजट दिया था उस वक्त, 2023-24 का बजट, जो पीडीएम गवर्नमेंट का बजट है, उसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो चलते रहने की पोजीशन में आया और ये मामलात आगे बढ़े। अब आप बात कर रही थी ये एमनेस्टी स्कीम की बात। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे मुल्क में इंडस्ट्री वाइबल नहीं है, बिल्कुल, उसकी बहुत सी रीजंस हैं। अदरवाइज अदर देन पॉलिसीज, इस वक्त बड़ी स्ट्रेट दो बड़ी रीजंस जो हैं वो ये है, एक तरफ आपका खाम माल ड्यू टू डॉलर, आपकी इनपुट बहुत एक्सपेंसिव है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा आपके यूटिलिटी बिल्स कहाँ चले गए हैं, ना, बिजली इस्तेमाल होगी, पानी, गैस, ये चीजें इस्तेमाल होती है ना, आपकी जो प्रोडक्शन है उसकी जो इनपुट कॉस्ट है वो इतनी हाई है कि आप कंपैटिबल ही नहीं रहते ग्लोबली। अब ऐसे हालात में क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, ये जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जितने बेचारे जो ये ताजर बड़े थे, या जितने लोग कारोबारी थे, ये दूसरे थे, वो एक्चुअली सारे रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी तो चल ही रियल एस्टेट पे रही है, सही। आपके तो जो बाकी बिजनेसेस चल रहे हैं, मैं आपको ईमानदारी बात करूं, लोग रियल एस्टेट से कमाते हैं, दूसरे बिजनेस में लगाते हैं। तो इंडस्ट्री इस वक्त आपके डाउनफॉल की तरफ है, खत्म होती जा रही, वाइप आउट हो रही है एक्चुअली। अब ये जो स्कीम है, मैं वो यकीनन जो बातें तहरीक इंसाफ को की थी, अगर नून लीग करेगी तो नून लीग को भी वही बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन असल मामला क्या है, जब आप कहते हैं कि हम एमएनएसटी दे रहे हैं, हाँ जी, फर्ज करें कोई भी देता है एमएनएसटी देने के बाद उसकी आउटपुट कहाँ है, उस एमएनएसटी का फायदा क्या। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे याद है, अभी इमरान खान साहब का हवाला दिया था चौधरी साहब ने, मुझे याद है यहाँ अरबों रुपए के, आपको याद होगा केस अभी निकला था पिछले दिनों के, जनाब अरबों रुपए खास मखसूस लोगों को उनके लोन माफ कर दिए गए, जिन्होंने लोन लिए और वो माफ कर दिए, बिल्कुल ऐसे। अगर तो ये एमएनएसटी स्कीम, अगर किसी की भी एमएनएसटी स्कीम का ये मामला है, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, फिर आपको बातें वही सुननी पड़ेंगी। लेकिन अगर फर्ज करें जैसा कि हमारे यहाँ वो अयूब खान दौर के अंदर ये मामला जरूर हुए थे, जो इंडस्ट्री की प्रमोशन के, या उस वक्त इंडस्ट्री जरूर लगी थी, लेकिन उसके बाद मैंने कोई ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर नहीं देखा। ठीक हो गया, इनकलाब नहीं हमने देखा, कोई चेंज नहीं, तब्दीली नहीं देखी। अब वैसे भी अगर आप गौर करें तो हमारा फोकस इंडस्ट्री है ही नहीं, बिल्कुल सही। हम तो अभी SIFC में बात कर रहे हैं, हमने जो सेक्टर्स डिजाइन किए हैं वो इसमें है ही नहीं, इंडस्ट्री उसमें नहीं आती। अगर नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ जाएं, तो हमें तो यही है ना कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो जाए। आगे बढ़ते हैं चौधरी साहब, नन्हे मियाँ की जो नन्ही सी ख्वाहिश है वज़ीर आज़म बनने की, ये आपको क्या लगता है, कोई सजेशन है, उनकी ख्वाहिश है, या फिर वो किसी को पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें? बिलावल भुट्टो साहब की बात कर रही हूँ। देखें, ये उनकी अकेले की ख्वाहिश नहीं है। नहीं, मैंने तो अभी कह दिया कि ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिशात तो बहुत सारे लोगों की हैं, आपको तो पता है अंगूर खट्टे हैं, बल्कि ये उसको भी पता है। बल्कि कुछ लोग, लेकिन वो लाइन में लगा हुआ है। कुछ लोग तो अपने आप को वज़ीर आज़म समझ भी रहे हैं और प्रोटोकॉल भी ले रहे हैं। ख्वाहिशात तो बहुत सारों की है। ये इस ख्वाहिश का इजहार सबसे पहले उनके वालिद मोहतरम असफ अली जरदारी साहब ने किया था। मैं चाहता हूं कि इस बार बिलावल भुट्टो को उन्होंने कहा था कि मैं बिलावल को वज़ीर आज़म बनते हुए देखना चाहता हूं। अच्छा, उस वक्त उनको शायद कोई उम्मीद नजर भी आ रही थी।